کے اندر سے عہد عتیق سے یسایہ کا صحیفہ اور اس کا 58 چیپٹر اور اس کے 6 ورس کو پڑھیں گے. کلام خدا میں کچھ یوں مرکوب ہے: کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوا توڑ ڈالا جائے. کیا یہ نہیں کہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور اگر کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوش نہ کرے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت کثرت سے ہو. زور سے بولے آمین. آج شام ہم نے کلام خدا میں سے عہد عتیق سے یسایہ کے صحیفہ اور اس کے 58 چیپٹر میں سے پڑھا. اس کے 6-7 آیت کا مطالعہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے کیا. کیا وہ کہتا ہے، کیا وہ روزہ میں نے ایسا روزہ، خداوند کیسا روزہ چاہتا ہے، خداوند کیسا روزہ چاہتا ہے. کہتا ہے کیا میں وہ ایسا روزہ نہیں چاہتا کہ جس میں آپ کیا کریں، ظلم کی زنجیریں توڑیں، مظلوموں کو دیں، مسکینوں کو کھلائیں. کتنے لوگوں نے مسکینوں کو کھلایا؟ کہتا وہ اپنی روٹی دوسروں کو کھلائے، بھوکوں کو کھلائے، اور جو آوارہ ہیں ان کو اپنے گھروں میں اتارے. کیا ایسا کیا؟ عرصہ دراز سے ہم خداوند کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، فاقہ کشی کرتے آ رہے ہیں، روزہ رکھتے آ رہے ہیں. کیا وہ روزہ تبدیلی لے کر آیا؟ روزے کی تبدیلی ہونی چاہیے. ٹائم تو آپ سبھی جانتے کہ آپ نے بائبل مقدس میں سے سالہ سال ہم خدا کے کلام کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن کلام خدا کے اندر لکھا ہے جب یسوع نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تو کلام خدا کے اندر لکھا آخر کو اسے بھوک لگی اور آسمانے والے نے پاس آ کر کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے. لیکن میرا اور آپ کا نجات بخشنے والا خداوند یسوع المسیح ناصری اس نے کلام خدا میں سے بیان کیا، کس کو؟ شیطان کو. روزے کے بعد آزمائش آتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ روزہ رکھنے اب جو میں نے کہا وہ ہو گیا. روزے کے بعد آزمائش آئی. لکھا ہے یسوع 40 دن اور 40 رات جنگل میں رہا، آخر کو اسے بھوک لگی، اور وہ 40 دن کے بعد جب آیا تو روح القدس سے بھرا ہوا تھا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص آیا اور آزمانے والا بھی اس کے آگے آزمائشیں رکھ رہا ہے. کبھی روٹی کی آزمائش رکھ رہا ہے، کبھی دنیا کی شان و شوکت کی آزمائش رکھ رہا ہے، کبھی اسے کچھ دکھا رہا ہے. لیکن میرا اور آپ کا نجات بخشنے والا خداوند یسوع المسیح ناصری سب پر قادر تھا، اور اس نے کہا کہ یہ نہیں لکھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش کر. لکھا ہے کلام خدا میں تو صرف اپنے خدا کو سجدہ کر. میرا اور آپ کا نجات بخشنے والا یسوع المسیح ناصری غالب آیا. کیا آپ غالب آتے ہیں؟ روزے کے بعد کیا کبھی آزمائش آ جائے؟ وہ کہتے ہیں تم ایسا روزہ رکھتے ہو، تم ایسا روزہ رکھتے ہو کہ لڑائی جھگڑا کر سکو، رگڑا جھگڑا کرو، کہ پورے گھر میں بھوچال آیا ہو کہ آپ کا روزہ ہے، کہ آپ نے آج روزہ رکھ لی ہے، پورا سر گھر پہ اٹھا لو کہ آج آپ نے فاسٹنگ کر لی ہے. ایسے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ روزہ رکھ لیں تو انہوں نے شور مچائے رکھنا ہے، سب کو بتانا ہے کہ میرا روزہ ہے. کلام خدا کے اندر لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت ریاکاروں کی مانند نہ بنا، اپنا فیس ایسا نہ بگاڑ کہ لوگ تجھے دیکھ کر کہیں او آج تو اس نے فاسٹنگ کی ہے، آج تو اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ اس نے فاسٹنگ کی ہے، یہ اداس ہے، اس کے چہرے پر اداسی ہے. لیکن جب تو روزہ رکھے تو اپنا فیس واش کر، اپنا منہ دھو، تاکہ لوگ نہیں بلکہ تیرا باپ جو آسمانی ہے تجھے وہ جانے کہ تو نے
لیے روزہ رکھا ہے. روزہ رکھنا کیا؟ اپنی جان کو دکھ دینا, اپنی جان کو دکھ دینا, بھوکا رہنا, اپنا کھانا پینا چھوڑ دینا اور اس بات کا اظہار کرنا کہ کھانے میں خدا سے بڑھ کر میرے آگے کوئی چیز نہیں. آج میں روزہ رکھ کر اپنے خدا کے آگے جھکوں گا اور وہ میری دعا سنے گا. ہاللیلویا. اسی مقصد سے ہم روزہ رکھتے ہیں نا کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں, دکھ میں ہوں, تکلیف میں ہوں, تو آپ کہتے ہیں میں روزہ رکھ کے دعا کروں گا تو رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا مجھے جواب دے گا. کیونکہ بائبل مقدس میں بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا, جیسے آپ جانتے ہیں آج تک نے 3 دن کا روزہ رکھا, داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا, موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا, یسوع المسیح ناصری نے 40 دن کا روزہ رکھا اور ایلیا نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا. آپ ان سب باتوں سے واقف ہیں, لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے, وہ کہتے ہیں تم روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ رگڑا جھگڑا کرو, لڑائی جھگڑا کرو اور لوگوں کو اوپر ظاہر کرو کہ میں بڑا ہی روزے دار ہوں. وہ کہتے ہیں تم نے آج تک ایسا روزہ نہیں رکھا جیسا میں چاہتا ہوں. کلام خدا کے اندر سے آپ میرے ساتھ اس کی 4 آیت کو پڑھیں گے. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو, بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے. رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا کہتا ہے کہ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ روزہ رکھا اور سنی گئی؟ اکثر روزہ رکھنے کے بعد بھی سنی نہیں جاتی, کیونکہ پورے دل سے نہیں رکھا جاتا, اس کے حکموں پر عمل نہیں کیا جاتا, فرضی روزہ رکھا جاتا ہے, دکھاوے کا روزہ رکھا جاتا ہے. لیکن رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا آج آپ سے چاہتا ہے کہ آپ ایسا روزہ رکھو کہ آپ کی آواز عالم بالا پر سنی جائے. رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے, اس کے پاس آپ کی آواز سنی جائے, اس کے پاس آپ کی دعا سنی جائے. آج تک ملکہ نے 3 دن کا روزہ رکھا اور اس کی آواز عالم بالا پر سنی گئی, اور رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا نے اپنی قوم کو بچا لیا. بچا لیا کہ نہیں بچایا؟ بچایا. اس نے خدا کے حضور روزہ رکھا اور دعا کی. اس نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو, اپنے سر میں تیل ڈال, تاکہ لوگ نہیں بلکہ تیرا آسمانی باپ تجھے جانے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ روزہ رکھ کے یہ نہیں کہ بس میں نے روزہ رکھ لیا اب میں کوئی کام نہیں کروں گا, بلکہ اپنے کام کو بھی کریں. کہتا تم ایسا روزہ نہیں رکھتے کہ جس میں تم بھوکوں کو بھی کھلاؤ, خود نہ شام کو سارا کچھ کھا دو. ایسے لوگوں کو بھی جو آوارہ ہے, جو مسکین ہے, جو ضرورت مند ہے, جن کے پاس خوراک نہیں, ان کو بھی ڈھونڈو کہ ان کو بھی جمع کرو, ان کو بھی لاؤ کہ آؤ اس محفل میں, اس کھانا میں جو آج ہم رب الفاظ اسرائیل کے حضور جو ہم نے روزہ رکھا, ہم نے دعا کی, ہم نے خدا کے حضور اپنی مقصد کو رکھا, اب گریہ ازاری کی, اس میں آج شام ہم تجھے بھی بلاتے ہیں. کہتا تب تیری روشنی صبح کی روشنی کی مانند پھوٹ نکلے گی. کہتا جب تو یہ کرے گا تو میں تجھے کیا بناؤں گا. کلام خدا کے اندر لکھا بس تو سرابے باغ کی مانند ہوگا, اس باغ کی مانند, اس چشمہ کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا ہے. کہتا تیری روشنی پھوٹ نکلے گی اور تیری آواز عالم بالا پر پہنچے گی. یہ نہیں کہ سارا دن بھوکے رہنے کے بعد اکیلے سارا کھانا کھا جاؤ. جو خیر قوم کے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے نا, تو اپنے جو روزے کا وہ جو ہوتا ہے نا ایک ہدیہ, وہ اکٹھا کر کے دیکھ آتے ہیں. تو کتنے لوگوں نے آج اپنے روزے کا ہدیہ بھی نکالا ہے. اپنے جو روزہ ہوتا ہے, آپ نے 2 ٹائم کھانا نہیں کھایا, 3 ٹائم, تو 3 ٹائم کا آپ کا ہدیہ کدھر گیا؟ وہ روپیہ پیسہ کدھر گیا جو کھانے پہ آپ نے لگانا تھا؟ کیا اس روپے پیسے کو خدا کے گھر میں لے کر آئے کہ میں نے آج یہ روزہ رکھا, میں نے آج یہ کھانا چھوڑا, میں اپنا یہ پیسہ, میں اپنا یہ روپیہ
خدا کے گھر میں دیتا ہوں. بھائی صاحب کو پتا ہے پچھلے سال میں نے 40 دن کی فاسٹنگ کی تھی اور میں نے سارا ہدیہ آدھا ہدیہ بھائی صاحب کو دیا تھا اور آدھا میں نے کہیں اور دیا تھا. آپ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ اپنا ہدیہ ضرور دے. کہتا ہے تب تیری روشنی صبح کی روشنی کی مانند پھوٹ نکلے گی. آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ میں کسی کو دوں تو آپ خدا کے گھر میں لے کر اور کہیں کہ یہ میری فاسٹنگ کی آفرنگ ہے, یہ میں نے خدا کے حضور فاسٹنگ کی, میں نے روزہ رکھا, یہ میرا ہدیہ ہے, اسے قبول کیا جائے. تو رب الفاظ اسرائیل کا خدا اسے قبول کرے گا, تبھی وہ برکت دے گا, تبھی وہ کہے گا تیری آواز سنی گئی ہے, تبھی وہ آپ کو آفتاب صداقت بنائے گا, تبھی وہ آپ کی صحت کی ترقی ہوگی, اتنی دیر تک نہیں ہوگی. روزے کے بعد تبدیلی آنی چاہیے, روزے کے بعد آپ کی لائف کے اندر چینجنگ آنا چاہیے. آپ پہلے جیسے نہ رہیں, جیسے پالوس کہتا ہے اب میں پہلے جیسا نہ رہا, اب میں وہ نہیں جو مارنے والا تھا, اب میں مار کھانے والا بن گیا ہوں, کیونکہ یسوع نور میری زندگی کے اندر آ گیا ہے. جس زندگی کے اندر یسوع آ جاتا ہے وہی برکت پاتا ہے. ہاللیلویا. آج آپ نے جتنے بھی یہ فاسٹنگ کا جتنے دن بھی یہ فاسٹنگ ہے, اپنے آپ نے آفرنگ ضرور دینی. ایسے لوگوں کو بھی جو بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہے, کہتے ہیں ان کو ننگا دیکھو تو ان کو پہناؤ. یہ نہیں کہ اچھے سے اچھا ڈریس ہم خود تو پہن لیں لیکن ہم دوسروں کو نہ دیں. کہتا اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھلاؤ, اگر وہ پیاسے ہیں تو ان کو دو, اگر وہ ان کے پاس لباس نہیں تو ان کو دیا جائے. تبھی کلام خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے. اتنی دیر تک آپ کی زندگی کے اندر کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. ہاللیلویا. کہتا خداوند سدا تیری رہنمائی کرے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے. جب آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے تو وہ سدا آپ کی رہنمائی کرے گا. وہ خشک سالی کے اندر بھی کہتا ہے میں تجھے سیر کروں گا اور تیری ہڈیوں کو قوت دوں گا. یہ مشکل حالات آ رہے ہیں, مشکل حالات ہے نا, کتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. آپ ایک چیز خریدنے جاتے ہیں, آپ سوچتے ہیں, خیال کرتے ہیں کہ میں اس کو لوں کہ نہ لوں. کہتا خشک سالی کے اندر بھی, کال کے اندر بھی میں تجھے کیا کروں گا, سیر کروں گا, میں تجھے کھلاؤں گا اور تیری ہڈیوں کو قوت دوں گا. تیری ہڈیاں جو بیماری کے سبب سے کمزور ہو گئی ہیں میں اسے قوت دوں گا. یہ تبھی ملے گی جب آپ ویسا روزہ رکھے جیسا خدا آپ کو پسند ہے. اور وہ کیسا روزہ چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں ایسا روزہ چاہتا ہوں جس میں آپ کیا کریں, مظلوموں پر رحم کریں, آوارہ کو اپنے گھر میں بلائیں, مسکینوں کو کھلائیں, ان کو کھانا دیں, ان کو پہننے کو دیں. لیکن تب تیری روشنی صبح کی روشنی کی مانند ہو جائے گی. ہاللیلویا. سو خداوند آج شام آپ کو بہت زیادہ برکت دے. ہاللیلویا. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنے دلوں میں یہ سوچیں گے کہ ہمیں جو روزہ رکھنا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا ہماری اپنی مرضی کے مطابق. ہاللیلویا. قدوس مہربان خدا, ہم دل کی تھا گہرائیوں سے خدا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاک خدا اس خوبصورت کلام کے لیے جو تیری بیٹی نے, تیری بہن نے پاک خدا ہمارے درمیان ہماری زندگیوں کے لیے پاک خدا ہمیں عنایت کیا ہے. پاک خدا تو نے پاک خدا اس لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاک خدا تیری حضوری کے لیے, تیری معموری کے لیے پاک خدا